من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین بڑے بڑے آدمی اٹھے، کاشف، خالد صاحب اور سلیم صاحب، وہ باہر جائیں، وہ کرسیوں پر لوگ بے مقصد بیٹھے ہیں، ان کو کہیں اندر آ کے جمعہ پڑھیں پھر بعد میں جلسہ کر لینا، جمعے سے پہلے کچھ نہیں ہونا، آؤ وقت کو ضائع نہ کرو، بڑے اچھے بھائی مسجد کے سامنے بیٹھے ہو، اللہ گھر کے سامنے بندے آ جائیں پھر باہر بیٹھے رہے، اچھی بات نہیں، بڑے پیار سے جانا، غصے سے بات نہیں کرنی۔ میری آواز بھی ان کو پہنچ گئی ہے، بہرحال آپ بھی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارے محبوب کریم آقا اور مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی اچھی بات کرنے لگو یا اچھا کام کرنے لگو تو اس سے پہلے مجھ پر درود ہی پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام و تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں، جب اچھے کام اور اچھے کلام سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام اور کلام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سلام اتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ کو، کلام اور سلام اتنی محبت ہے خالق کائنات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سلام کرنے کو، آپس میں بھی سلام کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام و تحیت و ثناء سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اسلام میں بہترین کام کیا ہے؟ نماز وہ پڑھتے تھے، زکوٰۃ وہ دیتے تھے، حج وہ کرتے تھے، یہ سارے کام وہ صحابہ کرام کرتے تھے، اچھے کام، کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ اب ان اچھے کام کرنے والوں نے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرائض احکام ہیں، ان کے علاوہ آپ فرمائیں کون سا کام اسلام میں بہترین کام ہے؟ واہ سبحان اللہ، سوال دیکھو کیسا، جواب دیکھو کیسا آ رہا ہے۔ فرمایا اسلام میں بہترین احکام فرائض کے بعد بہترین کام یہ ہے تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ کیا کرا کرو؟ کھانا کھلایا کرو۔ جب میں نے کبھی شاہ صاحب کی خبر لینے جانا ہوتا ہے نا تو میں کھانے کے ٹائم جاتا ہوں، میں یہ کھانا بھی کھلا دیں گے۔ کبھی ایسے بھی کرنا چاہیے، دوستوں کے پاس اس وقت جاؤ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر دیکھو کیا اس کے پیچ و تاب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، چچا کے گھر جاؤ، تائے گھر جاؤ، خالہ پھوپھی گھر جاؤ، دوستوں گھر جاؤ، وہ کھانا کھاؤ، تو دیکھو کسی محبت سے کھانا کھلاتے۔ یہ اسلام کے محبت کے بندنوں کو مضبوط کرنے کے طریقے بیان فرمائے۔ تو پیارے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں بہترین کام یہ ہے تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔
جو آدمی چاہتا ہے میرا رزق بڑھے، میری دولت بڑھے، میرا مال بڑھے، جی میرے گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، وہ کھانا کھلایا کرے۔ کس کو؟ بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، امیروں کو، غریبوں کو، مساکین کو، یتیموں کو، بے روزگاروں کو کھانا کھلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے والے کام کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ کلام مجید نازل فرماتا ہے، اور جب اترا تھا تو ان کی شان دنیا نے جانا تھا۔ اب جو وہ شان پانا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دہر میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی شان یہ ہے، یا اللہ کیا شان ہے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ میری محبت میں وہ مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد وہ یہ کہتے انما نطعمکم علی وجہ اللہ، ہم نے تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے غرباء و مساکین کو کھانا کھلانا۔ تو آپ سے جب سوال ہوا، یہ لمبا مضمون ہے، میں نے بات اور آپ سے کرنی ہے، ہمیں بہترین کام اسلام میں ہے کھانا کھلانا، اور فرمایا دوسرا کا تقر السلام، سلام کرنا، تقر السلام، سلام کرنا، کس کو؟ الا من عرفت ومن لم تعرف، جانتے ہو تب بھی سلام کرو، نہیں جانتے تب بھی سلام کرو۔ ملک صاحب السلام علیکم، چوہی صاحب السلام علیکم، کونسل صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب السلام علیکم، جانتے ہو تب بھی سلام کرو، نہیں تب بھی سلام کرو۔ جا رہے السلام علیکم جناب، کیا ٹھیک ہے جناب، شکر اللہ کا، واقف نہیں ہے وہ کیا کہے گا بعد؟ وعلیکم السلام، ہم اس کی سلامتی، وہ ہماری سلامتی مانگے گا۔ اور یہ اتنا کمال کام ہے سلام کرنا، او پیارے کریم آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، اگر تم چاہتے ہو تمہارے کاموں میں برکت پیدا ہو تو مجھ پر درود و سلام پیش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلام نماز میں بھی رکھا ہوا ہے، سلام نماز، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سب عبادت سے بڑی عبادت ہے۔ نماز کا مقام پورے دین میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام پوری باڈی پر ہے۔ سر ہے تو باڈی ہے، سر گیا تو ختم۔ نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین بھی کوئی نہیں۔ بے نمازی کا کوئی دین نہیں ہے۔ دیندار وہی کہلائے گا جو نماز پڑھتا ہوگا اور نماز میں حضور پاک کو سلام بھی کرتا ہوگا، اور یہ عقیدہ رکھتا ہوگا کہ میرا سلام آپ نے سن لیا ہے۔ کہ پیارے کریم آقا فرماتے لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوت سکانا، فرمایا کوئی بندہ کہیں مجھ پر سلام پیش کرے اس کا سلام مجھے پہنچ جاتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ ایک امام صاحب ہیں ابن تیمیہ صاحب، ان کے شاگرد کی کتاب ہے جلاء الافہام، یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، عربی کتاب ہے جی، صفحہ نمبر ہے اس کا 56، یہ یاد رکھو، جلاء الافہام صفحہ نمبر 56، رائٹر کا نام ہے ابن قیم، چھاپا ہے بیروت، کتاب ہے عربی، صفحہ نمبر 56، راوی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ سکانا، پیارے کریم آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ کہیں مجھ پر سلام بھیجے، مجھ پر درود بھیجے، اس کا درود و سلام مجھے پہنچ جاتا ہے۔ بلغنی صوتہ، بلغنی صوت، اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے۔ قلنا وبعد وفاتہ کا، حضور آپ کے وصال کے بعد؟ فرمایا نعم، ہاں، وبعد وفاتی، وفات کے بعد۔
یہ حدیث شریف ہے جو ابن قیم الجوزی کے شاگرد، ابن قیم الجوزی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور ابن کثیر کے پیر بھائی ہیں، ابن کثیر کے پیر بھائی ہیں، جو ہے تفسیر ابن کثیر، اس کے استاد بھائی ہیں یہ ابن قیم، ان دونوں کے استاد ہیں ابن تیمیہ، اس نے لکھا ہے کوئی کہیں کوئی پر درود پڑھے اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے، صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد فرمایا وصال کے بعد۔ اب اسی حوالے سے ایک سنیے صحیح بخاری سے حدیث نمبر 835، راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قلنا، ہم نے نماز میں کہا السلام علی اللہ من عبادہ، السلام علی فلان وعلی فلان، یہ انہوں نے نماز میں کہا السلام اللہ من عبادہ، اللہ کو سلام ہو اللہ کے بندوں کی طرف سے، نہ انہوں نے لاؤڈ کہا نہ اجتماعی آواز میں کہا، خفی کہا جیسے اتحیات پڑھتے ہیں ایسے کہا، جیسے اتحیات پڑھتے ہیں ایسے خفی۔ جب نماز کا سلام آقا کریم نے ارشاد فرما دیا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او پیارے پیارے صحابہ، لا تقولوا السلام علی اللہ، اللہ کو سلام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کرتے، نہ کسی نے اونچی کہا نہ کسی نے بتایا ہم نے کیا کہا، آپ نے ان کے ہونٹوں کی موومنٹ جو پیچھے ہو رہی ہے، جو دل ان کا پڑھ رہا ہے، زبان پڑھ رہی ہے، آپ کی سماعت اتنی تیز ہے کہ آپ نے ان کے خفی پڑھنے کو بھی سن لیا، اور دل کی تسکین کے لیے قرآن پاک سے حوالہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ کئی دل مزمحل ہوتے ہیں، کئی دل پریشان ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، قرآن پاک سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی وادی نمل، جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں والی بستی کے قریب پہنچے، مفسرین لکھتے ہیں 3 میل ابھی دور تھے، 3 میل دور تھے، آگے بستی چیونٹی کی آ رہی تھی، قالت نملۃ، تو چیونٹیوں کی سردار نے چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ کلام الہی قرآن مجید، کلام الہی قرآن مجید، سورۃ النمل 19واں پارہ 27 نمبر سورت اور آیت نمبر 18، فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام ہنسے مسکرائے، مسکرائے اور ہنسے، من قولہا، چونٹی کی بات سے مسکرائے ہنسے۔ آپ نے سبحان اللہ کہا ہے؟ جی سبحان اللہ کہا ہے آپ نے؟ کہا ہے آپ نے؟ کیا کہا ہے؟ کیوں کہا ہے سبحان اللہ؟ کوئی بات سنی ہے نا، اثر ہوا دل پر تو سبحان اللہ کہا۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی تو فتبسم ضاحکا من قولہا، چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے۔ انبیاء تو چونٹی کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے آقا تو قریب میں سن رہے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ السلام آسمان میں جنت میں جاتے ہیں، ضمیر کی آواز سن رہے ہیں، زمین میں ہے تو آسمان کی آوازیں سن رہے ہیں۔ مسلمانوں وہ نبی ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی عطاؤں کے خازن ہیں، وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، ان کو عطا فرماتا ہے، کائنات کی ہر چیز ان کے پاس ہے، جو مانگو وہ عطا فرماتا ہے، ہر طاقت اللہ نے ان کو دی ہے، ہر زور ان کو دیا ہے، جتنی بڑی دنیا اتنے بڑے نبی، جتنی بڑی کائنات اتنے بڑے علوم ہیں کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ نے پیچھے بیٹھوں کی آواز سنی، حالانکہ وہ
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں پتا تو اپنے پر تو نہیں قیاس کرنا ضرور ہماری طرح ہے تھوڑا بھلا ہو جائے اللہ دے بندے ہو کیا 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 ہے کتنی عجیب سی بات ہے. اچھا آپ نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، اللہ کو سلام نہیں کرتے. ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے، اس کا نام ہے السلام، الملک القدوس السلام، وہ تو سلامتی بخشتا ہے. تو یہ کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ، یا اللہ تیری سلامتی ہو ساڈے لوگ. اللہ کو نہیں یہ کہتے، اللہ کو نہیں کہتے، اللہ کے بندوں کہتے ہیں. فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں سلام کیسے کرتے ہیں. دوستو صحیح بخاری حدیث نمبر 835، یاد بھی رکھا کرو نا. حدیث نمبر، کتاب کا نام صحیح بخاری. کون سی کتاب؟ بخاری، جس کو لوگ کہتے ہیں بخاری دکھاؤ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. جب بخاری دکھاؤ کہتے قرآن دکھاؤ اس کے بارے کچھ نہیں مانیں گے. جب قرآن دکھاؤ کہتے صحابہ نے کیا یہ کام، کہتے کیا ہے، حضور پاک نے کیا ہے. اب کوئی طرز نہیں مل رہی، کدھر سہارا لینا ہے، کدھر ٹکنا ہے، کدھر بیٹھنا ہے، کدھر مرنا ہے. ایسے ہی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. بابا جب مل جائے حوالہ تو مان لینا چاہیے. پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو صحابہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. جب یہاں تک پہنچے تو آپ نے فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا جب تم یہ کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا جب تم یہ کہو گے تو اللہ کے بندے چاہے آسمان میں ہیں چاہے آسمان زمین کے درمیان تمہارا سلام پہنچ جائے. اب وہ سادہ سا درویش بندہ جس کو نہ کتاب آتی ہے نہ قرآن آتا ہے کہتے نہیں دعا نہیں پہنچتی. دوستو اللہ تعالیٰ سب عطا فرمائے. نبی پاک فرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر، کتاب کا نام صفحہ نمبر، صفحہ نمبر میں بخاری کا کر رہا ہوں 835 حدیث نمبر، حدیث نمبر ملک صاحب، حدیث نمبر منان. یہ بات سنانے کافی ہوتی، سکھانا بھی ہے. ہمارے آقا پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھانے کے لیے آیا ہوں، بشت معلما، میں معلم کی شان سے آیا ہوں. تو وہ معلم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سکھاتا ہے. تو میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو پہنچا کے آپ تک وہ ثواب لے رہا ہوں. حدیث نمبر کتنی ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ حدیث شریف کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں راوی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. یہ تین کام یاد رکھو. راوی عبداللہ بن مسعود، کتاب کا نام بخاری، حدیث نمبر 835. اور یہ التحیات آپ کو آتی ہے التحیات للہ والصلوات. جب انہوں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو آقا کریم فرمانے لگے پیارے پیارے صحابہ کرام جب تم یہ پڑھو گے تمہارا سلام اللہ کے بندوں کو چاہے وہ آسمان میں ہیں یا آسمان و زمین کے درمیان ہے تمہارا سلام ان کو پہنچ جائے. نہیں آپ کو نہیں پتہ لگا، اس سے کام خراب کر دی اس شخص نے. آپ اس کیمرے والے کو دیکھنا شروع کر دیے، بات بھی نہیں سنی نہیں ہے. یہ تو بیچارہ کام کرتا رہتا ہے. پیارے بھائی مجھے میں آپ کو تک رہا ہوں، مجھے تکے. اب دوبارہ سنیں. آپ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھدار ہیں. آپ کو میں آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا تو واقعی فالو کیا کہ نہیں کہا.
آقا کریم فرماتے ہیں جب تم کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھتے ہو، آقا کریم فرماتے فإنکم اذا قلتم اصاب کل عبد فی السماء او بین السماء والارض، آقا کریم فرماتے تمہارا سلام اللہ کے ان سب بندوں پر جن کو تم نے سلام کیا ہے، وہ آسمان میں ہے یا آسمان و زمین کے درمیان، تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ اب سمجھ آئیے، ویسے پہلے بھی سمجھے ہوئے تھے لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ سمجھ گئے۔ یہ یاد رکھنا ہے، اگر کوئی بندہ کہے یہ دعا نہیں پہنچتی، ثواب نہیں پہنچتا، اس کو یہ حدیث سنا تاکہ اس کا بھلا ہو جائے، کیونکہ وہ ٹریپ ہو گیا ہے، اس کو کسی مس گائیڈ کر دیا ہے۔ مس گائیڈ کرنے والا ہمدرد نہیں ہوتا، وہ ہمدرد نہیں ہوتا، یاد رکھنا، ہمدرد نہیں ہوتا۔ ہمدرد وہ ہوتا ہے جو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ کوئی نہیں سنتا، آواز نہیں جاتی، سنتے بھی ہیں آواز بھی جاتی ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد اب کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کو مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیر منہم، تمہیں کیا خبر کہ جس کو تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے۔ عسیٰ قریب ہے، ان یکون خیر منہن، کہ وہ عورت جس کو مذاق کیا جا رہا ہے، مذاق کرنے والی عورت سے اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہو، اور آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ کسی کا نام اچھا ہو اور اس کے برے نام سے پکارا جائے، اور مسلمان ہو کر فاسق کہلانا بہت بری بات ہے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ بڑا ظالم ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو آیت اس لیے سنائی ہے کہ یہ آج کل بڑی بیماری چلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ بہت کہہ رہے لوگ اپنے آپ کو برا نہیں کہتے، نہیں وہ برا ہے، میں بڑا پاک صاف ہوں۔ اور میں نے اپنے استاد گرامی شیخ معظم حضرت قبلہ بابا جی حاجی مرشد نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، تعلیم فرما رہے تھے کہ بیٹا پڑھ لو کشف المحجوب، پڑھ لو اخبار الاخیار، تذکرۃ الاولیاء، عوارف المعارف، نفحات الانس، غنی طالبین، یہ کتابیں پڑھ لو تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، وہ ساری کتابیں پڑھنا شروع کر دی، پڑھی، وہاں کیا نتیجہ نکلا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں۔ تو میں ان ساری سی باتوں میں ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ان باتوں میں کیا مرکزی بات یہ ہے۔ جی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کرو، دوسروں کی نیکیوں کو یاد کرو۔ نہ لوگوں نے کتابیں پڑھی، نہ پتہ نیکی کیا ہوتی ہے، جس کو جو مرضی کہتا پھرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا بھی تو کوئی ذمہ ہے، اللہ نے لگا رکھا۔ یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے، تہمتیں، الزام تراشیاں، برے نام، یہ بہت جہالت کی باتیں۔ جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں، پڑھا لکھا کرے تو پڑھا لکھا جاہل ہوگا وہ، پڑھا لکھا کہے تو پڑھا لکھا جاہل ہوگا وہ۔ اب میں آپ کو پڑھے لکھے کی ایک بندے کی بات سناتا ہوں حدیث شریف سے، آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر ہے 4313۔ اس کو چاہے یاد نہ رکھے، وہ پہلے یاد رکھے، یہ بھول جائیں گے وہ بھی۔ حدیث نمبر ہے 4313، اور راوی ہیں حضرت معرور بن سوید۔ قال مررنا بأبي ذر، فرمایا میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو
انہوں نے ایک چادر لی ہوئی تھی، چادر، ان کے ساتھ ایک بندہ جا رہا، اس نے بھی چادر لی ہوئی تھی، پوچھا سر یہ کون ہے؟ تو اس دور کے حساب سے انہیں فرما دیا کہ یہ ہمارے خادم ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں۔ کہنے واہ آپ بھی مظہر کمال ہو، ایسے تم کرتے کہ تم یہ اور وہ دونوں چادریں اکٹھی کر کے اپنی بڑی چادر بنا لیتے، تم نے خادم کو دے دیے۔ کہنے گے نہیں سنو، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو غلام ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، ہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ پاک ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کیا ہوا ہے، یہ ماتحت ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے۔ فاطموا مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، والبسوا مما تلبسون، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ نہ کرو کہ اس کو میلے کچلے کپڑے پہناؤ تاکہ پتہ لگے یہ خادم ہے، یہ ملازم ہے، یہ غلام ہے، یہ فلانا ہے، ڈیگا ہے۔ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر، جو خود کھاتے ان کو کھلاؤ، جو پہنت کو پلاؤ، ہم اخوان ہوئے تمہارے بھائی ہیں، اور ان کو بھائی کہو غلام نہ کہو، بھائی کہو غلام نہ کہو۔ اچھا، تو ایک دن جناب جابر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے کہا اچھی ماں کے بیٹے، یہ میں نے کہہ دیا، اسے کیا کیا؟ فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ عنہ مجھے عجمی ماں کا بیٹا کہا ہے، مجھے جو مرضی کہہ لے، میری ماں کو کیوں کہہ دے؟ اب دیکھو سوشل میڈیا، دیکھو ماں کی گالی نکال رہے ہیں لوگ، پڑھے لکھے گالی دے رہے ہیں، اس کے بغیر بھی دیکھو سوشل میڈیا کے بغیر بھی آپس میں گالیاں دے رہے ہیں لوگ، ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، فلانی ہے فلانی فلانی فلانی۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ ایک صحابی نے جو بیچارہ کالے رنگ کا تھا اور کمزور تھا، تو بنی تمیم کے لوگوں نے بعض فقراء مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، جن میں جناب بلال رضی اللہ عنہ، جناب سے صہیب رضی اللہ عنہ، جناب عمار رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ تھے، ان کی ہنسی اڑائی۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری، اے ایمان والو یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا خبر جس کو مذاق ہے تم سے یہ بہتر ہے وہ۔ اس وقت آیت اتاری۔ اب چونکہ ہم قرآن شریف نہیں پڑھتے، ہم اخبار پڑھتے ہیں اور سونے سے پہلے چغلیاں سنتے ہیں، سونے سے پہلے جھوٹ سنتے ہیں، تہمتیں سنتے ہیں، الزام تراشے سنتے ہیں، اور سونے سے پہلے آوارہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، میڈیا پر دیکھتے ہیں، اینکروں کو دیکھتے ہیں اور ڈیلی اینکروں کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے مر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو گالی نکالتے اٹھتے ہیں، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، وہ سوچتے نہیں کہ مر کے قبروں میں بھی جانا ہے۔ ہمارا آغاز بھی غلط، اختتام بھی غلط۔ وہ کتنے اچھے لوگ تھے، پرانے لوگ جو تھے، بابے بابے بوڑھے بوڑھے مسلمان، وہ پڑھا کرتے تھے، پتر سنو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اب سوتے ہیں تو گالیاں سنتے سوتے ہیں اور تہمتیں سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سب کے سامنے ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، گالی نکالنا اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ سنیے، صرف اتنا کہا، اے اجمی ماں کے بیٹے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو ذر ابھی تک جاہلیت کی بات تیرے دل سے نکلی نہیں؟ اتنے بڑے صحابی، ان سے صرف ایسے روٹین میں بات ہوئی ہے، ان کا روٹین وہ عام معمول کے ہٹ کے بات ہوئی ہے، روٹین میں ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ایسے کہا کرتے تھے، ایسے کہہ دیا۔ حضور پاک نے یہ بھی ناپسند فرمایا۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تہمتیں لگا رہے ہیں، بیٹیوں کو تہمتیں لگا رہے ہیں، بیٹیاں دوسروں کی ماں کو تہمتیں لگا رہی ہیں، باپوں کو تہمتیں لگا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا کلچر پیش کر رہے ہیں؟
نہ قوم کی تعلیم ہو رہی، تربیت ہو رہی ہے، نہ قوم تربیت لینے کو تیار ہے، جو سنتے ہو سیکھتے چلے جا رہے ہیں، کہتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستوں بزرگوں، ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، یہ لکھ رہے ہیں کیا لکھنا ہے، یہ لکھ رہے ہیں کیا چھوڑا ہے، کیا لیا ہے، کیا دیا ہے، اس سے قبل کہ ملک الموت پہنچ جائے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس زبان کو اچھا استعمال کرنا ہے، اس سے میٹھی بات نکلے، کان میٹھی بات سنے، نگاہوں سے اچھی بات چیز دیکھے، اپنی آخرت کو نہ خراب کرے۔ اگر کسی کا پتہ نہیں ہے مت بولے، سنی سنی بات پر مت یقین کرے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب تک دیکھ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھتا فرمائے، آپ کو سمجھتا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔